بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تحریک طالبان کے فیصلہ سازوں تک رسائی رکھنے والے ایک رکن نے بتایا ہے کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ ملک ایک حکمران کونسل کے زیر انتظام ہو سکتا ہے۔ ایک سینئر رکن وحید اللہ ہاشمی نے بتایا ہے کہ حکومتی نظام ایک کونسل کے تحت ہو سکتا ہے، جبکہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ مجموعی طور پر انچارج رہیں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان اپنی صفوں میں شامل ہونے کے لیے افغان پائلٹوں اور مسلح افواج کے سپاہیوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ وحید اللہ ہاشمی نے اقتدار کے ڈھانچے کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ طالبان کے 1996 سے 2001 تک کے طرز اقتدار سے ملتا جلتا ہے۔ اس وقت سپریم لیڈر ملا عمر پس پردہ رہ کر روزمرہ کے حکومتی کام ایک کونسل کے سپرد کر رکھے تھے۔ ملا ہیبت اللہ ممکنہ طور پر کونسل کے سربراہ کے اوپر ایک کردار ادا کریں گے جو ملک کے صدر جیسا ہوگا۔ سینئر رکن وحید اللہ ہاشمی نے وضاحت کی کہ طالبان افغانستان کو کیسے چلائیں گے اس بارے میں بہت سے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، لیکن افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے۔ اس بات پر بالکل بھی بحث نہیں ہوگی کہ ہمیں افغانستان میں کس قسم کا سیاسی نظام لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ شرعی قانون ہی یہیں لاگو ہوگا۔ سینئر رکن ہاشمی نے مزید بتایا کہ وہ طالبان قیادت کی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے جس میں یہ سارے فیصلے طے کیے جائیں گے۔ افغانستان کے فوجیوں اور پائلٹوں کو بھرتی کرنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ طالبان نے ایک نئی قومی فورس قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں اس کے اپنے ارکان کے ساتھ ساتھ سرکاری فوجی بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، سینئر دفاعی تجزیہ کار کرنل غلام جیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ 2001 سے پہلے افغان ایئر فورس نہ ہونے کے برابر تھی، اور چند ہوائی جہاز کیا تھے جو مسافر بردار اور کارگو ٹرانسپورٹ طیارے کہلاتے تھے۔ کتنے ہیلی کاپٹر انڈیا نے افغانستان بھیج رکھے تھے اور کتنے پائلٹوں کو انڈین ایئر فورس ٹریننگ دے رہی تھی۔ انڈیا کی طرف سے افغان حکومت کی یہ عسکری سپورٹ ایسی نہیں تھی کہ پاکستان اس سے غافل رہتا۔ پاکستان کو اس کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے عوام کو اس انتہائی اہم پہلو سے بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ ہمارا میڈیا آج بھی ہمارے ناظرین، سامعین اور قارئین کو اس موضوع پر کوئی آگاہی نہیں دیتا۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلنے کا سوچ رہا تھا تو اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ افغانستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے۔ اوباما کے دور سے ہی سوچا جا رہا تھا کہ افغانستان کی دلدل سے نکلنے میں ہی عافیت ہے، لیکن جو معلومات نیٹو کی افواج کو بھی معلوم نہ تھی اور نہ ہی دوسری دنیا کو معلوم تھی، وہ امریکی CIA کی آنکھوں سے پینٹاگون کے خفیہ بریفنگ روم میں چیدہ چیدہ جرنیلوں کو دکھائی جا رہی تھی۔ اوباما کے بعد ٹرمپ کا دور آیا تو اس نے بھی دیکھا کہ افغانستان کے طالبان ناقابل تصویر ہیں، چنانچہ وہ بھی گو مگو کے عالم میں رہا۔ اس کے عسکری اور قومی سلامتی کے مشیر اس کو خبردار کرتے رہے کہ طالبان تلخ تر گولی ہے جو بمشکل حلق سے نیچے اترے گی۔ یہ تو جب جو بائیڈن آیا تو اس نے فیصلہ دے دیا کہ خواہ خطرات کا سکیل کچھ بھی ہو، افغانستان کے بھنور میں مزید نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ ایسے میں انڈیا ہی تھا جو ایک کے بعد ایک امریکی صدر کو تسلیاں دیتا رہا کہ ہم نے جو ہزاروں افغان افسروں کو اپنی فوجی اور پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ دے کر 3.5 لاکھ افغان نیشنل آرمی کا حصہ بنایا ہے، وہ اعلیٰ پروفیشنل منصب پر سرفراز ہیں اور موٹی موٹی سیلریاں وصول کر رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے طالبان کی کیا جرأت کہ وہ کابل، قندھار، ہرات اور مزار شریف اور قندوز کی طرف رخ کر سکیں۔ امریکہ آخر بھارت کی تسلیوں میں ہی آ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ انڈیا کی تسلیاں سکے کا ایک رخ تھیں۔
انڈیا سکے کے دوسرے رخ سے بے خبر تھا۔ پاکستان آرمی اور اس کی ISI کی داد دیجیے کہ انہوں نے یہ دوسرا رخ چھپائے رکھا اور صرف اس شخص کے سامنے بے نقاب کیا جو اس کا اہل تھا، یعنی وزیر اعظم عمران خان، جس کے چہرے پر منی لانڈرنگ کا کوئی داغ نہ تھا اور جس کا جینا مرنا برطانیہ اور امریکہ میں نہیں تھا بلکہ پاکستان میں تھا۔ دوستو، آج طالبان کے قبضے میں اس تعداد سے زیادہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر موجود ہیں جتنی تعداد میں ساری دنیا کے 166 ممالک کے پاس ہیں۔ بنیادی طور پر $20 ارب کا یہ تحفہ جناب جو بائیڈن نے طالبان کو دیا ہے، جو دنیا کا خطرناک ترین سامان جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان کے پاس اب ایک ایسی آرمی ہے جس کے سولجر بہتر تربیت یافتہ ہیں، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار اور متعلقہ ساز و سامان ہے اور بڑی احتیاط سے تعمیر شدہ فوجی چھاؤنیاں ہیں، اور ایک ایسی چیز اور بھی ہے جس کا کبھی خواب میں بھی طالبان نے نہیں دیکھا تھا، یعنی ایک ایئر فورس۔ دوستو، افغان ایئر فورس 3 قسم کے ہیلی کاپٹر آپریٹ کرتی ہے، جن میں 45 عدد 160 UH بلیک ہاک، 50 عدد 530 MD اور 56 عدد 17 MI ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ اس گندگی کے لیے کوئی اور نہیں، صرف امریکن ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہی کرتوت انہوں نے عراق میں بھی کیا اور اب افغانستان میں یہی کیا ہے، اور دنیا میں اور بھی مقامات ہیں جن میں وہ یہی گند بھول رہے ہیں اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ ان امریکیوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، البتہ اپنے ٹروپس کی باڈیز بوریاں بھر بھر کر امریکہ لاتے رہے یا اپنی دم کو دبا کر واپس آ جاتے رہے۔ اللہ اللہ خیر سلا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خربوں ڈالر کی قیمتی معدنیات پر قبضہ کریں اور انہیں یورپ کی مارکیٹوں میں لے جایا جائے۔ وار ٹیکنالوجی اور جنگی ساز و سامان سے آپ دنیا کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگست 1945 میں جاپان پر جوہری حملے میں کیا تھا۔ جنرل سنتوزو نے آج سے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ جب کوئی ملک یا قوم ایک بار تباہ کر دی جائے تو وہ دوبارہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ دیکھیں خود امریکہ کی باری کب آتی ہے۔ امریکہ آج بھی طاقت کے نشے میں چور ہے، کیونکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، لیکن افغانستان میں ننگے پیر اور توڑے دار بندوقوں والے طالبان نے اس واحد سپر پاور کو بتا دیا ہے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ۔ مطلب تو نے جس فائدے کا سودا کیا ہے وہ غرور کی پونجی، دھوکے کا مال ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ تو نفع اور نقصان کے فریب میں مبتلا ہو چکا ہے، اس جادوگری کو توڑ اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔